السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پہ فوجی کی جان از قلم زور واش ہے۔ یہ اس کی 22ویں ایپیسوڈ ہے۔ اللہ میاں بس اسد سلامت ہوں، یا اللہ پلیز، یا اللہ میرے شوہر کو اپنی امان میں رکھنا، یا اللہ کرم کر دے۔ وہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، روتے روتے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ بیڈ کے ساتھ سر ٹکائے گڑیا کی طرح خود میں سمٹی ہوئی تھی، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، چہرہ ابھی بھی آنسوں سے تر تھا۔ احسن گھر آ چکا تھا، اس نے پورے گھر میں اسے کہیں نہیں پایا تو اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے عائشہ کو یوں زمین پر گرے دیکھا تو وہ اس کی طرف بڑھا۔ احسن اس کے قریب آیا، سوتے ہوئے وہ کسی کانچ کی گڑیا کے مشابہ لگ رہی تھی۔ احسن اس کے قریب آیا اور گھٹنوں پر بیٹھ کر اس سے بولا، عاشی، اور ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ اتنی سی آہٹ پہ ہی اٹھ گئی۔ بوکھلاہٹ کے ساتھ وہ بولی، کون ہے کون ہے؟ سامنے احسن کو دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ فوراً سے پہلے اس کے گلے لگ گئی۔ احسن بولا، کیا ہوا میری جان، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ احسن کو سینے سے لگاتے ہی اس میں سکون ہی سکون بھر گیا تھا۔ وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے بولی، کچھ نہیں۔ احسن نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا، Was you crying؟ وہ بولی، نو۔ احسن بولا، تو یہ کیا ہے؟ اس نے اس کے چہرے سے نمی صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، nothing، just a nightmare۔ وہ بولا، چلو پھر اٹھو اور ادھر سو جاؤ۔ عائشہ نے اسے کچھ بھی بتانے سے گریز کیا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس نے واقعی احسن کی محبت پہ شک کیا تھا۔ احسن چینج کرنے چلا گیا تھا اور وہ چادر اوڑھ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ احسن پر اندھا اعتماد کرے گی اور کبھی بھی اس پر شک نہ کرے گی۔ کس قدر بے وقوف تھی وہ۔ آج سنڈے تھا تو عائشہ صبح سویرے اٹھ کر ہی احسن کی نیند خراب کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ رفعت بیگم ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، ملازمین ابھی سرونٹ کوارٹر میں ہی تھے، پورا گھر خالی پڑا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ پہلے احسن کے پاس آ کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی، احسن احسن۔ احسن بغیر شرٹ کے لیٹا ہوا تھا، خواب میں پتہ نہیں کیا کیا اچیو کر رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر بولا، سونے تو نہ یار، اور اسے تھوڑا سا پیچھے دھکیل دیا تھا۔ عائشہ پھر پھدک کر اس کے پاس آئی اور بولی، احسن۔ احسن جھجھلا کر بولا، کیا ہے یار، سونے دو۔ اس نے اپنی بلینکٹ کو اپنے منہ تک لے لیا۔ عائشہ بولی، تو ایسے نہیں اٹھیں گے آپ؟ احسن نے اس کی بات نظر انداز کر دی کیونکہ وہ دوبارہ سو چکا تھا۔ عائشہ بیڈ سے اٹھی اور اپنے خرافات کو عملی جمع پہنانے کے لیے اس نے کمر کس لی۔ وہ اٹھ کر الماری تک آئی، احسن کی وہ بلیک والی شرٹ نکالی جو احسن نے اسے پریس کرنے کو کہا تھا اور اس نے وہ سنبھال کر رکھ لی تھی۔ وہ ہولے سے منہ میں بولی، فیورٹ شرٹ، میں بتاتی ہوں۔ اس نے سوئی اور دھاگا تلاش کیا، پھر کسی ماہر درزی کی طرح شرٹ پر کچھ کرنے بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے کی تگ و دو کے بعد اس نے ماتھے پر سے فرضی پسینہ صاف کیا اور خود کو تھپکی دی، شاباش عائشہ۔ اب وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے جلدی سے وہ شرٹ پہنی۔ اب اس کے جسم پر صرف وہ ایک شرٹ ہی تھی، وہ بلیک کلر کی شرٹ تھی جو اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ شرٹ کے نیچے اس نے سفید اور بلیک کلر کے بیڈز لگا لیے تھے جو ایک چھن چھن کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ اس نے شرٹ کی آستین چڑھائیں، شرٹ کا کالر تھوڑا کھلا سا تھا، اس کے کالے بال کھلے ہوئے تھے جو اس نے دونوں شانوں پر پھیلائے ہوئے تھے۔ اب اس نے پانی کا ایک جگ لیا اور احسن کے قریب آئی۔ احسن کا چہرہ اس نے کمبل میں سے نکالا۔ احسن ابھی بول ہی رہا تھا، چھو اور شرل۔ عائشہ نے پانی کا سارا جگ اس پر انڈیل دیا۔ وہ خود اس سے 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی جہاں سے احسن اسے صاف دیکھ سکے۔ احسن بڑبڑا کر اٹھا، پھر سامنے اسے مسکراتا دیکھ کر تو اسے سمجھ نہیں آئی، اسی لیے منہ پھیر لیا۔ اچانک اس نے منہ دوبارہ عائشہ کی طرف کیا، میری شرٹ؟ اس نے زوردار آواز نکالی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ عائشہ اب 200 کی سپیڈ سے پورے گھر میں بھاگ رہی تھی۔ احسن اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ عائشہ کی ہنسی ہی بند نہیں ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں آ کر ایک صوفے کے پیچھے عائشہ کھڑی تھی اور اسی صوفے کے آگے احسن کھڑا تھا۔ عائشہ بولی، میں تو نہیں آؤں گی ہاتھ، اور ساتھ میں زبان بھی چڑھائی۔ احسن اس کی بات پر ہنسا،
عائشہ کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ صرف ایک پل کے لیے وہ رکی تھی، صرف ایک پل کے لیے، اور احسن نے پھرتی سے صفحہ پھلانگ کر اسے پکڑ لیا تھا۔ احسن بولا، اب بتاؤ بچوں کدھر بھاگو گے؟ اب احسن اسے گول گول گھما رہا تھا۔ اف احسن بس کریں، مجھے چکر آ رہے ہیں، وہ چلائی تو احسن نے اسے نیچے اتار دیا۔ احسن اپنی شرٹ کی طرف دیکھ کر بولا، اس کرم نوازش اور مہربانی کی کوئی خاص وجہ؟ وہ بولی، وہ کیا ہے نا، جو آپ کا وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ تو میرا ہی ہے نا جی، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ احسن اس کی بات پر اپنی ہنسی کنٹرول نہ کر سکا اور ہنس دیا۔ عائشہ بھی اس کے ساتھ ہی ہنس دی۔ احسن آگے بڑھنے لگا تو عائشہ بچوں کی طرف پھدک کر اس کے شانے پر چڑھ گئی۔ احسن نے اسے آرام سے کیری کر لیا۔ احسن بولا، اگلا اسٹیشن مادام؟ وہ بولی، کچن۔ احسن چلتے ہوئے بولا، کچن کیوں؟ کیونکہ آج آپ میرے لیے ناشتہ بنا رہے ہیں۔ وہ بولا، تم بھی کیا یاد کرو گی کہ کس قدر حسین اور اچھا شوہر ملا تھا تمہیں؟ وہ بولی، اچھا جی۔ احسن نے اسے لا کر کچن میں کاؤنٹر پر بٹھا دیا۔ وہ کاؤنٹر پر بیٹھ کر اپنی ٹانگیں ہلانے لگ گئی تھی۔ احسن نے منٹوں میں اسے آملیٹ بنا کر دیا۔ عائشہ بولی، کیا بات ہے، بڑے ہی سگڑ ہیں آپ۔ احسن بولا، جی بالکل، ہم سگڑ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے بھی بہت ہیں۔ عائشہ بولی، ہاں وہ تو اس لیے کیونکہ میں اچھی ہوں، اور ہربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ وہ اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے بولی تھی۔ احسن بولا، بہت اچھی ہیں آپ، اسی لیے تو سارا آملیٹ اکیلی کھا گئی۔ وہ بولی، ہاں تو میرے لیے بنایا تھا تو میں کھا گئی، آپ اپنے لیے ایک اور بنا لیں۔ احسن اس کی بات پر مسکراتا ہوا آگے بڑھ کر سیب پکڑ کر کھانے لگا۔ وہ اچانک بولی، سٹاپ۔ احسن نے ایک آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈونٹ یو ریممبر این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے؟ وہ اپنی بات پر ہنسنے لگی۔ احسن بھی اس کے ساتھ ہنس دیا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ اس نے بالکل قریب جا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بولا، اب تو صرف موت ہی مجھے اس ڈاکٹر سے دور کر سکتی ہے۔ عائشہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر کہا، ایسی باتیں نہ کیا کریں، میں آپ کو کھو نہیں سکتی۔ اس نے کسی معصوم بچی کی طرح ایک خواہش کی تھی۔ احسن اس کے مزید قریب آیا، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، پھر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اچانک دروازے کی بیل بجی۔ بیل پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑا۔ عائشہ بولی، میں چینج کر کے آتی ہوں، اور وہ وہاں سے کھسک گئی۔ احسن اب لاؤنج میں آ چکا تھا۔ دروازہ گارڈ نے کھول دیا تھا۔ ماما، آپ تو جب بھی خالہ کے گھر جاتی ہیں اپنے گھر کو تو جیسے بھول ہی جاتی ہیں۔ احسن اپنی ماں سے بولا، جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا بیگ ان سے پکڑ لیا اور انہیں لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ رفعت صاحبہ بولی، تمہاری خالہ بہت انسسٹ کر رہی تھی، اسی لیے میں رک گئی، اور میری بہو کدھر ہے؟ احسن بولا، آپ کا بیٹا یار میں ہوں، اور آپ مجھ سے زیادہ اپنی بہو کے قصیدے پڑھتی رہتی ہیں، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ عائشہ کی آواز پیچھے سے گونجی، ماما، اور وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی۔ گلے لگنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹی شرٹ احسن کی طرف اچھال دی۔ ایک ادا سے بولی، آپ تو جلتے ہی رہا کریں، جل ککڑ۔ رفعت صاحبہ ان کی نوک جھوک سے محظوظ ہو کر ہنس دیں۔ عائشہ انہیں واپس زندگی کی طرف لے آئی تھی۔ احسن بولا، ماما دیکھ رہی ہیں آپ اپنی بہو کو؟ وہ بولی، دیکھ ہی رہی ہیں ماما، کہ کتنی پیاری لگ رہی ہوں میں۔ عائشہ چینج کر کے آ چکی تھی۔ اب وہ بالوں کا ڈھیلا سے جوڑا کر کے شلوار قمیض میں ان کے درمیان بیٹھی تھی۔ اوفو، میں پوچھنا ہی بھول گئی، ماما آپ ناشتہ کریں گی؟ میں ابھی ٹیبل پر لگا دیتی ہوں۔ رفعت صاحبہ بولی، ہاں میں فریش ہو کر آتی ہوں تو سب مل کر کرتے ہیں ناشتہ۔ رفعت صاحبہ کے اپنے روم میں جانے کے بعد احسن بولا، بھکڑ ابھی پیٹ نہیں بھرا؟ اتنا مزے کا میں نے آملیٹ بنا کر دیا تھا۔ وہ بولی، ہاں آپ کو کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ اپنے شوہر کے پیسوں کا کھاتی ہوں، اور فرضی کالر جھاڑتی ہوئی بولی۔ احسن بولا، ہاں جی یہ ٹیلنٹ بھی کسی کسی میں ہوتا ہے، اور عائشہ نے صوفے پر سے ایک پیلو اٹھا کر اسے دے مارا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے اگلے دن عائشہ ضد پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اسے مووی دیکھنے جانا ہے۔ احسن بولا، یار کل چلیں گے۔ عائشہ بولی، نہیں احسن، آج ہی جانا ہے۔ آپ کو پتا ہے اینڈ گیم لگی ہے سینما میں، وہ بھی HD میں۔ احسن بولا، وہ ہم ادھر بھی تو دیکھ سکتے ہیں۔ عائشہ بولی، نہیں نا، مجھے سینما جانا ہے۔ احسن بولا، یار آج نہیں کل چلیں گے نا، پکا والا پرومس۔ لیکن وہ کسی ضدی بچے کی طرح اپنی سوئی پہ اٹکی ہوئی تھی۔ جب احسن نے اس کی بات نہ مانی تو وہ رفعت صاحبہ کے پاس پہنچ گئی اور انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ ان کی بہو کو سینما ہال لے کر جایا جائے، جس پہ احسن صرف نظریں جھکا کر لبیک ہی کہہ سکتا تھا۔
وہ اپنے روم میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ لے کر داخل ہوئی۔ احسن تپ چکا تھا۔ عائشہ اس کے رویے سے فل محظوظ ہو رہی تھی۔ احسن بولا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ وہ نرم سے لہجے میں ڈھیر ساری بیزاریت لے کر بولا تو عائشہ بولی، پر ہمیں کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ڈھیروں معصومیت لیے بولی۔ احسن نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو اس کے غصے کو فل انجوائے کر رہی تھی۔ عائشہ بولی، آ گیا نا میرا ٹائم، اب تو سارے بدلے پورے کروں گی، اگلے اور پچھلے۔ احسن بولا، میں پورے کرنے پہ آیا نا تو پھر یاد کرو گی، اس نے ذو معنی لہجے میں کہا تو عائشہ کا رنگ بھگ سے اڑ گیا، پھر سر جھٹک کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے بالکل ایک نیو بیگ کپبورڈ سے نکالا، ایک شرٹ نکال کر احسن کو دی اور ایک خود ہاتھ میں لے لی۔ احسن نے نہ سمجھی میں پوچھا، یہ کیا؟ وہ بولی، شرٹ۔ احسن بولا، یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر یہ کیا ہے؟ وہ بولی، آپ کی شکل سے تو نہیں لگتا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا۔ احسن نے شرٹ پر کیے ہوئے مخصوص پرنٹ کی طرف دیکھ کر کہا۔ عائشہ نے 2 ٹی شرٹس خرید کر خصوصی طور پر ان پر پرنٹ نکلوایا تھا، ایک پہ رانا، دوسرے پہ رانا کی جان، اور یہ پرنٹ شرٹ کے فرنٹ پہ تھا۔ وہ بولی، اب اٹھیں بھی نہیں تو لیٹ ہو جائیں گے۔ عائشہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے بیڈ سے اٹھایا۔ وہ جب باہر نکلا تو عائشہ بھی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی پینٹ کے اوپر وہی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ساتھ میں ایک ہوڈی پہن لی۔ ہوڈی کے اوپر آرمی یونیفارم والا پرنٹ تھا، ساتھ میں وائٹ سنیکرز، ہلکی سی جیولری اور ساتھ میں ریڈ لپسٹک۔ کالے بالوں کو درمیان سے مانگ نکال کر دونوں طرف بریڈز کی ہوئی تھیں، کچھ آوارہ لٹیں ماتھے کو چوم رہی تھیں جنہیں باٹم سے کرل کیا گیا تھا۔ ہاتھوں پہ بلیک نیل پالش، اسی لیے ساتھ میں رنگز پہن لی۔ احسن جب باہر نکلا تو وہ پرفیوم اسپرے کر رہی تھی۔ احسن اس کے ساتھ آ کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ ابھی بھی منہ پھلا کر کھڑا تھا۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا تو زور سے اس کا گال کھینچا اور بولی، ہائے اللہ، کتنے کیوٹ لگتے ہیں ایسے۔ احسن نے گال پہ ہاتھ رکھ کر کہا، ظالم لڑکی، یہ کیا کیا؟ عائشہ بیڈ کے پاس آئی اور اپنا پرس اٹھایا۔ احسن نے بھی عائشہ کی طرح ہوڈی پہنی ہوئی تھی اور ساتھ میں وائٹ ہی سنیکرز پہنے تھے۔ عائشہ نے بس ہوڈی کے بازو گرائے ہوئے تھے، احسن نے کوہنیوں سے کچھ نیچے تک چڑھائے ہوئے تھے۔ اب وہ دونوں پورچ کی طرف بڑھ گئے۔ شو رات 8 بجے کا تھا تو وہ دونوں 7:30 بجے ہی گھر سے نکل گئے۔ انہیں فرنٹ پہ ہی جگہ مل گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی مووی کے پیچھے پاگل تھے، انہیں پوری سیریز ہی بہت پسند تھی اور اب اس کی لاسٹ مووی تھی تو وہ لوگ بھلا کیوں نہ آتے۔ مووی میں انٹرول آتا تو احسن ایک نظر عائشہ کو دیکھتا جو بہت مسرور ہوتی، اس کے اندر تک سکون بھر جاتا۔ ایک انٹرول کے درمیان احسن بولا، تم رکو ذرا، میں پاپ کارن لے کر آتا ہوں۔ اس نے عائشہ کے پاس پڑے خالی کپ کو دیکھ کر کہا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے۔ احسن یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس کو گئے کو 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ عائشہ کو فکر پڑ گئی کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور ہال سے باہر آ گئی۔ ادھر احسن کے پاس کچھ لڑکیاں مکھیوں کی طرح بھن بھن کر رہی تھیں۔ عائشہ کا دل کیا کہ وہ ان کا منہ نوچ لے۔ احسن پاپ کارن لے کر گھوما تو ان لڑکیوں میں سے ایک احسن کی شرٹ پر بڑا سا رانا دیکھ کر بولی، اوہ رانا، نائس ٹو میٹ یو، مائی سیلف زوہا۔ اس نے احسن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ احسن اس کا ہاتھ تھامنے لگا کہ عائشہ بھاگ کر ان کے پاس آئی اور اس لڑکی کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بولی، نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے ہوڈی تھوڑی سی دانستہ طور پر پیچھے کی جس سے اس کے اوپر کا پرنٹ انہیں دکھائی دے رہا تھا۔ احسن اس کی حرکتوں پر اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ ان لڑکیوں نے عائشہ کی شرٹ پر جب رانا کی جان لکھا ہوا دیکھا تو وہ باری باری بہانہ بنا کر چلی گئیں۔ اب وہ احسن کی طرف مڑی، اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے، اس نے ایک ہاتھ اپنے کمر پہ رکھے ہوئے تھے، لڑاکا بیویوں کی طرح کہا، یہ کیا تھا؟ احسن نے ایک آئی برو اچکا کر کہا، کیا؟ وہ بولی، آپ بھی جانتے ہیں کیا؟ احسن بولا، ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ پاپ کارن ہے۔ اس نے ایک دانہ اٹھا کر منہ میں رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف چل دیا۔ سیٹ پر بیٹھ کر وہ بولی، ایمی، لوگ کہتے ہیں خوبصورت بیویوں کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، یہاں پہ کایا ہی پلٹی ہوئی ہے، مجھے اپنے شوہر کا ڈر لگا رہتا ہے۔ احسن ہنستے ہوئے بولا، فکر نہ کرو، تمہارا ہی ہوں۔ وہ بولی، کیسے فکر نہ کروں، آپ تو شریف سے اس زمانے کا مجھے ڈر رہتا ہے۔ وہ ایک ادا سے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ احسن اس کی ادا پہ ہنس دیا۔
احسن کے ساتھ عائشہ کی زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی، لیکن کسے پتا تھا یہ خوشیاں کتنی عمر لے کر آئی تھیں۔ ان کی زندگی میں اس کے بعد بھی کوئی خوشی لکھی تھی یا نہیں، یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس خدا کے تو کھیل ہی نرالے ہیں۔ عائشہ احسن کا گٹار پکڑ کر کوئی دھن بجا رہی تھی، لیکن اس سے وہ دھن بن نہیں پا رہی تھی۔ وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی، لیکن اس سے نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ بیڈ کی ایک نکڑ پر بیٹھی تھی۔ احسن کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنی دشمن جاں کو کسی ایسے کام میں مصروف پایا جس سے وہ اس کی آمد کا بھی معلوم نہیں کر پا رہی تھی۔ احسن اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، آپ؟ وہ پنک سی فراک میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی، اور جب وہ احسن کو اپنی آنکھیں بڑی بڑی کر کے دیکھتی تھی، احسن کو وہ کوئی پری معلوم ہوتی تھی۔ احسن بولا، ایسا کیا کام ہو رہا ہے؟ وہ بولی، مجھ سے ایک ٹیون نہیں بن رہی، بس وہی بنا رہی ہوں۔ وہ بولا، کون سی؟ عائشہ بولی، فیڈڈ کی۔ وہ بولا، یہ تو بہت آسان ہے۔ اس نے عائشہ سے گٹار کو پکڑا، اب وہ اس کی تاروں کو چھیڑ رہا تھا۔ عائشہ بولی، ایگزیکٹلی یہی ہے۔ احسن بولا، دیکھا، بہت ایزی ہے۔ اب احسن گٹار بجا رہا تھا اور وہ دونوں مل کر گنگنا رہے تھے۔ You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star. آج رانا مینشن میں شیخ فیملی کی دعوت تھی اور وہ لوگ کافی دیر بعد مل رہے تھے۔ آخری ملاقات ان کی تب ہی ہوئی تھی جب انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن بیٹی کی داماد کے ساتھ دعوت کی تھی۔ آج رانا مینشن میں بہت ہلچل مچی ہوئی تھی کیونکہ عائشہ کے میکے والوں کی پہلی دعوت تھی۔ بھلا یہ پھیکی کیسے رہتی؟ السلام علیکم ایوری ون۔ عائشہ نہایت ہی اچھے موڈ میں لاؤنج میں داخل ہوئی جہاں پہ ساری شیخ فیملی احسن اور رفت بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ آ کر دانیال صاحب کی بغل میں بیٹھ گئی اور لاڈ سے اپنے دونوں ہاتھ ان پہ پھیلا دیے۔ دانیال صاحب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولے، وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ بولی، بالکل ٹھیک بابا جانی، آپ بتائیے۔ میرے بعد آپ نے اپنا چیک اپ تو کہیں بند نہیں کروا دیا؟ وہ مصنوعی بیزاریت سے بولے۔ اب آپ گئے تو سارا میرے پیچھے پڑی رہتی ہے کہ بابا اپنا بی پی چیک کروائیں، اپنا بی پی چیک کروائیں۔ وہ بولی، تو سارا اچھے کام بھی کر رہی ہے۔ دانیال صاحب نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر سکون اور احسن کی محبت کے علاوہ کوئی تیسرا رنگ ہی نہیں تھا۔ وہ پرسکون ہو گئے تھے۔ صالحہ بیگم بولی، بیٹا مجھ سے بھی مل لو۔ وہ ان کے پاس آئی اور ان کے گلے لگ کر بولی، بہت مس کیا میں نے آپ کو۔ وہ بولی، میں نے بھی۔ علیان چل کر اس کے پاس آیا اور وہی بات کہی جو وہ اکثر اس سے کہتا تھا، پھتو مجھے بھی ہاتھ چاہیے۔ اس کی بات پہ سب ہنس دیے اور عائشہ نے علیان کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا کر اسے بوسہ دیا اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ احسن بہت غور سے یہ سین نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ بس اپنے خیال پہ مسکراتا رہ گیا۔ سب سے مل کر سارا اور مومنہ اس کے ساتھ اٹھ کر کچن میں آ گئیں۔ سارا بولی، اوئے ہوئے بڑی پیاری لگ رہی ہے میری چھپکلی۔ وہ بولی، سارا تم نہیں سدھرو گی ہے نا؟ مومنہ بولی، عائشہ آئی ایم سو ہیپی فار یو۔ سارا بولی، می ٹو۔ عائشہ بولی، تھینک یو۔ سارا بولی، پھر تم لوگ ہنی مون کب جا رہے ہو؟ عائشہ بولی، کیا فضول باتیں کرتی رہتی ہو، ہم نہیں کسی ہنی ٹنی مون پر جا رہے۔ مومنہ بولی، وہ کیوں؟ عائشہ بولی، ایمی بھابھی آپ کو پتہ ہے یہ سب مجھے بالکل نہیں پسند۔ سارا بولی، یار میں نے تمہاری وہ والی پک دیکھی تھی، تم دونوں اکٹھے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ عائشہ پلیٹس نکال کر بولی، کون سی والی؟ سارا بولی، وہی رانا اور رانا کی جان۔ تم لوگ تھیٹر گئے تھے نا شاید؟ عائشہ بولی، ہاں۔ اور پتہ ہے ادھر کیا ہوا بھابھی؟ مومنہ بولی، کیا؟ عائشہ بولی، ایک تو میرے میاں اتنے پیارے کہ ہر لڑکی مکھن لگانے پہنچ جاتی ہے، میں تو بھائی سچ کہوں بہت تنگ ہوں۔ مومنہ بولی، چل کوئی نہیں، اچھا میری بات سنو، وقار نے کہا تھا کہ تم لوگوں کو انویٹیشن دے دوں میں۔ وہ بولی، کس چیز کا بھابھی؟ مومنہ بولی، ارے بھائی تمہیں وہ تمہارے میاں کو اس نے لاہور انوائٹ کیا ہے اور ساتھ میں آنٹی کو بھی بلایا ہے۔ عائشہ بولی، اچھا میں احسن سے بات کروں گی اور یہ بھائی وقار سے کہیے گا کہ میں ان سے ناراض ہوں۔ مومنہ بولی، اچھا میں کہہ دوں گی۔ خوشگوار ماحول میں رات کا کھانا کھایا گیا، سب لوگوں کی طرف سے خوشگپیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سب لیونگ روم میں آ گئے۔ عائشہ چائے کی ٹرے وہیں لے آئی، سب کو چائے بنا کر دی، پھر وہ چائے کا کپ پکڑ کر احسن کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب دانیال صاحب کی کوئی پرانے دور کی کہانی چل رہی تھی جس کی سمجھ صرف رفعت صاحبہ اور صالحہ بیگم کو ہی آ رہی تھی۔
باقی سب لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بشر، عائشہ اور ارحم دانیال صاحب کی اس سٹوری سے اکتا چکے تھے۔ ان تینوں کے چہروں پر متواتر بیزاریت تھی، کیونکہ وہ یہ سٹوری تقریباً ہفتے میں 4 دفعہ سنتے تھے، لیکن پھر بھی شو ایسے کرتے تھے کہ پتہ نہیں ان سے زیادہ غور سے کوئی سٹوری سن ہی نہیں رہا۔ عائشہ بشر والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ بشر نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اس کے کان میں کہا، باہر چلیں؟ وہ بولی، بھائی بابا کی سٹوری چھوڑ کر گئے تو سزا پتہ ہے نا؟ ارحم ان دونوں کی کھس پھس سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے بھی سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بشر بولا، اچھا میں کوئی بہانہ کرتا ہوں۔ بشر اچانک اپنا موبائل کان پر لگا کر باہر نکلا۔ ہیلو، جی ایکسکیوز می، اور باہر نکل گیا۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ بشر نے آواز دی، آشی؟ اور عائشہ جی بھائی کرتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ ارحم بھی اب باہر نکلنے کی کوئی بہانہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے باہر کی طرف دیکھا تو بشر اور عائشہ اسے ہی باہر آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ ایکسکیوز کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ سب نے انہیں اگنور کیا کیونکہ ان تینوں کے علاوہ باقی سب بڑے انہماک سے دانیال صاحب کی بات سن رہے تھے۔ وہ تینوں گھر سے باہر لان میں آ گئے تھے۔ لان میں ایک بڑا سا جھولا نصب تھا۔ وہ تینوں اس پر جا کر بیٹھ گئے، درمیان میں عائشہ اور ارد گرد ارحم اور بشر، 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے۔ ارحم بولا، یار ہم کتنے بڑے ہو گئے ہیں نا؟ عائشہ بھی چاند کی طرف دیکھ کر بولی، بالکل بھائی۔ بشر ان کی طرف دیکھ کر بولا، تو آپ دونوں کو دورے پڑنے لگے ہیں؟ عائشہ اس کے بازو پر ہلکی سی چپت لگا کر بولی، بس کر یار۔ ارحم بولا، I got something for you۔ عائشہ بولی، کیا بھائی؟ ارحم نے ایک چاکلیٹ نکال کر اسے دی۔ عائشہ نے چاکلیٹ دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہوا فضا میں خارج کی۔ اس نے چاکلیٹ کھولی اور اس کے 3 ٹکڑے کیے، پھر وہ تینوں مل کر چاکلیٹ کھاتے ہوئے چاند کو دیکھنے لگے۔ بشر بولا، ہم میچور ہو چکے ہیں، اور ہلکے سے ہنسا۔ عائشہ بولی، وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے؟ ارحم بولا، اب ہم دیو ہیں، جن کے پیو ہیں۔ پھر وہ تینوں ہنس دیے۔ بشر بولا، واقعی یار وہ کیا دن تھے۔ یاد ہے لاسٹ ٹائم جب میں نے تمہارے بالوں میں چوئنگ گم جوڑ دی تھی؟ عائشہ کانوں کا ہاتھ لگاتی ہوئی بولی، توبہ توبہ استغفر اللہ، وہ دن کیسے بھول سکتی ہوں میں۔ ارحم تھوڑا سا اچھلا اور بولا، یاد ہے جب اس کے بال کاٹنے لگے تھے کیسے یہ روئی تھی نا؟ نہیں۔ ارحم نے آخر پر عائشہ کی طرح نقل اتار کر بھی دکھائی۔ عائشہ بولی، بہت بری بات ہے بھائی، پتہ ہے وہ کتنا دردناک وقت تھا میرے لیے۔ اس نے فرضی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بشر بولا، میرے پاس بھی کچھ ہے آپ دونوں کے لیے۔ وہ دونوں بولے، کیا؟ بشر نے اپنا موبائل نکالا، اس میں سے ایک سیکرٹ فولڈر نکالا۔ عائشہ نے اس کے موبائل میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے بھائی؟ بشر بولا، بھائی کی جان، صبر بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ بشر نے وہ کھولا تو اس نے عائشہ کی ایک تصویر نکلی جس میں وہ تقریباً 5-6 سال کی ہوگی۔ اس نے چھوٹے چھوٹے بالوں میں 2 پونیاں کی ہوئی تھیں اور رو رہی تھی۔ تھوڑے سے فاصلے پر ارحم اس کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور بشر کے پاس آئس کریم کی کون پکڑی ہوئی تھی اور ہنس رہا تھا۔ عائشہ نے بشر کا موبائل پکڑا اور دیکھ کر پہلے ہنسی اور پھر رو دی۔ ارحم نے جب وہ تصویر دیکھی تو وہ بھی یادوں کے ایک گہرے سمندر میں اتر گیا۔ بشر نے عائشہ کا ہاتھ تھام لیا اور عائشہ نے اپنا سر ارحم کے کندھے پر رکھ دیا۔ ارحم بولا، میری جان رونا بند کرو۔ وہ بولی، کتنی حسین یادیں جڑی ہیں اس سے۔ بشر بولا، ویسے جو بھی کہو یہ تصویر تباہی ہے نا بھائی؟ ارحم نے اسے کہا، یاد ہے اس سب کے بعد کی تباہی؟ عائشہ اب ہنس دی۔ بشر بولا، وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ میرے 2 دن تک ویڈیو گیمز بند ہو گئی تھیں اور آپ کو ایمی بابا نے پاکٹ منی ایکسٹرا دی تھی۔ اس نے منہ پھلا کر کہا۔ ارحم بولا، بیٹی کے باپ بن کر بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ بشر بولا، سمجھ تو کب کی آ گئی تھی، شاید ملائکہ کے آنے سے پہلے یا پتہ نہیں بعد میں۔ عائشہ نے بشر کو ایک نظر دیکھا جو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بولتا ہوا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ بشر لمحہ بھر کے لیے رک کر پھر سے بولا، کتنا مشکل ہوگا نا بابا کے لیے جب انہوں نے تمہیں رخصت کیا۔ عاشی، ایک بیٹی کا باپ ہوں، وہ نہ سمجھی میں بھی روتی ہے تو دل کٹتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں بیٹیوں کے باپ اتنے حساس ہوتے ہیں، یا پتہ نہیں بن جاتے ہیں۔ ارحم نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، پتہ ہے بابا نے ایک دفعہ ہم دونوں کو ڈانٹا تھا مگر عائشہ کو نہیں ڈانٹا تھا۔ عائشہ بولی، کیونکہ آپ نے میرے اوپر نکلی چھپکلی پھینکی تھی۔ اس نے گالوں کو پھلاتے ہوئے کہا تھا۔ ارحم نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا، پھر بولا، یہی تمہارا جواب ہے بشر؟ باپ اتنے حساس ہوتے نہیں ہیں، وہ بن جاتے ہیں، بے شک بیٹی کے ہوں یا بیٹے کے۔
کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی رہی جسے عائشہ نے توڑا۔ وہ بولی ویسے آپ دونوں بہت لکی ہیں۔ بشر بولا کیوں؟ عائشہ بولی کیونکہ میں آپ کی بہن ہوں۔ ارحم بولا چشماٹو۔ اس نے عائشہ کا ناک کھینچا۔ وہ کھلکھلا کر کسی بچی کی طرح ہنس دی۔ بشر بھی ان کی طرف دیکھ کر محسوس ہوا۔ ارحم بولا تو کیا تم خوش ہو اس سب سے؟ عائشہ نہ سمجھی سے بولی کس سب سے بھائی؟ ارحم بولا اس میرڈ لائف سے۔ بشر نے بھی اب عائشہ کا جواب سننے کے لیے اس کی طرف نظریں ٹکا لی۔ وہ بولی مجھے نہیں پتا بھائی، مجھے سمجھ نہیں آتی میں خوش ہوں یا نہیں۔ بشر بولا کیوں؟ احسن نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں اس سے پوچھتا ہوں ابھی۔ بشر اس کی بات پہ اٹھا تھا مگر اس نے بشر کا ہاتھ کھینچ لیا۔ ارحم بولا پوری بات تو سن لو۔ عائشہ بولی بھائی مجھے جب احساس ہوتا ہے کہ میں خوش ہوں تو اچانک ایک ڈر سا آ کر مجھے گھیر لیتا ہے۔ ارحم بولا کیسا ڈر میری جان؟ وہ بولی یہ سب کچھ کھو دینے کا ڈر۔ بشر بولا ایسے ڈر اور وسوسے اپنی زندگی سے نکال دو، اگر انہیں نہیں نکالو گی تو خوش بھی نہیں رہ پاؤ گی۔ ارحم بولا ہاں بشر بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ دیکھو میری جان، دین تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر اس نے تمہیں عطا کیا ہے تو تمہیں آزمائش میں بھی ڈال سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دے کر آزماتا ہے اور کچھ کو لے کر۔ عائشہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی مومنہ ان کے پاس آئی اور بولی ارحم آ جائیے بابا بلا رہے ہیں۔ عائشہ اس کی آواز پر کچھ نہ بولی۔ ارحم نے اسے ماتھے پر بوسہ دیا اور دعا دی ہمیشہ خوش رہنا میری جان۔ وہ دونوں اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر آ گئے۔ عائشہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ اب کسی وسوسے کو دل میں گھر نہیں بنانے دے گی، اب بس خوش رہے گی۔ رات کو جب سب چلے گئے تو سامان سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ احسن بیڈ پر لیٹا ہوا ٹی وی پہ نیوز دیکھ رہا تھا۔ عائشہ چپ چاپ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ سلیپنگ سوٹ پہن کر وہ احسن کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ احسن کو مسلسل خاموش بیٹھے دیکھ کر بولی احسن آپ ٹھیک ہیں؟ احسن کسی خیال سے نکلتے ہوئے بولا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ بولی کیا بات ہے مجھ سے شیئر نہیں کریں گے؟ وہ بولا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بولی اچھا لگ تو نہیں رہا؟ وہ بولا نہیں تم سو جاؤ۔ وہ بلینکٹ اوڑھ کر لیٹ گئی۔ احسن اچانک بولا میری جان میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے جب بھی کوئی بچے ہوں گے نا تو ٹوئنز ہوں گے۔ عائشہ جو آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی اس کی بات پر اچانک آنکھیں کھولی۔ وہ بولی یہ بچے کدھر سے آ گئے؟ احسن بولا تو کیا نہیں ہوں گے؟ وہ بولی واللہ عالم۔ احسن نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا اگر دونوں بیٹیاں ہوئیں تو بھی بہت مزہ آئے گا، اور اگر دونوں بیٹے ہوئے تو پھر بھی صحیح ہے، اگر ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہوا نا تو پھر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ عائشہ نے ایک آئی برو اچکا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی زیادہ کھانا کھا لیا ہے کیا؟ یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ احسن بولا اچھا اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی نا تو ہم بیٹے کا نام میراق اور بیٹی کا نام انابیہ رکھیں گے۔ عائشہ ضبط کرتی ہوئی بولی احسن دیکھیے یہ سب اللہ کی دین ہوتی ہے، بندہ تو اس معاملے میں بے بس ہے۔ احسن نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا میں تمہیں کیسے اور کیا سمجھاؤں، وقت ابھی صحیح نہیں ہے۔ اور احسن اس کی بات پر مزید کچھ نہیں بولا اور احسن نے لائٹ آف کر دی۔ اگلی صبح وہ دونوں شاپنگ پہ گئے ہوئے تھے۔ عائشہ بڑی محبت کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی جبکہ احسن تو بس اس شاپنگ سے جان چھڑا رہا تھا۔ عائشہ اس کی بازو کھینچتے ہوئے لے کر ایک گفٹ شاپ میں داخل ہوئی۔ احسن بولا تمہیں یہاں سے کیا لینا ہے؟ وہ بولی کچھ خاص لینا ہے کسی خاص ہستی کے لیے۔ وہ ایک آئی برو اچکا کر حیرت سے بولا کس کے لیے؟ وہ بولی ماما کے لیے۔ احسن کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ احسن نے مسکینوں والی شکل بنا لی مگر عائشہ نے نوٹ کرنے کے باوجود اسے یہ احساس دلایا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہی۔ احسن کو مزید تب چڑھ گئی۔ وہ فون کے بہانے باہر نکل آیا۔ عائشہ اب 2 گفٹس پیک کروا کر لے آئی تھی۔ رفعت بیگم والا اس نے شاپنگ بیگ میں ڈالا اور دوسرا گفٹ باکس اس نے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ وہ خود باہر نکلی کہ احسن ناراض ہی ہو گیا ہو۔ وہ باہر نکلی تو احسن کسی کے ساتھ بغل گیر ہو رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی تو اس نے شخص کا چہرہ دیکھا۔ وہ خوشی کے مارے چیخی منان اسے دیکھ کر حیران نہ ہوا، البتہ احسن اس کا رویہ دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ احسن نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا تم جانتی ہو منان کو؟ عائشہ بولی ہاں منان بھائی کو کون نہیں جانتا۔ منان بولا احسن تیری یہ الجھن میں ختم کرتا ہوں، میں اور بھابھی کلاس فیلو تھے۔ احسن مسکرا کر بولا اچھا
تو نے اس دن کیوں نہیں مجھے بتایا؟ عائشہ بولی 1 منٹ، آپ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں؟ احسن بولا میرا کولیگ ہے یار۔ عائشہ بولی اوہ اچھا۔ منان بولا کیا دن آ گئے ہیں، اس نکچڑی کو اب بھابھی بولنا پڑے گا۔ وہ بولی منان بھائی تم نہ بدلے اور نہ ہی تمہاری عادتیں۔ احسن بولا چلو کافی پلاتا ہوں تمہیں، ویسے بھی میری بیگم نے مجھے چلا چلا کر تھکا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ عائشہ اپنے غصے کا اظہار کرتی، منان بولا نہیں یار ابھی مجھے ضروری کام ہے، پھر کسی دن فرصت سے باتیں کریں گے۔ عائشہ بولی یہ تو بہت اچھا ہوا اگر منان بھائی تمہیں ٹائم دیں گے۔ اور منان وہاں سے رفع دفع ہو گیا۔ اب عائشہ اور احسن شاپنگ بیگز لے کر مال سے باہر آ چکے تھے۔ احسن عائشہ کا ہاتھ تھامے سڑک کراس کر رہا تھا۔ اچانک عائشہ کا بیگ گرا اور وہ لینے کے لیے پیچھے کو مڑی۔ احسن فون پہ ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھڑانا محسوس ہی نہیں کر سکا۔ وہ آگے بڑھ کر بیگ اٹھانے لگی کہ اچانک ایک فراٹے بھرتی ہوئی کار اس کی طرف بڑھی۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ آگے اپنی موت کو آتے دیکھا۔ وہ زور سے چیخ دی۔ احسن اس کی چیخ سے اس کی طرف لپکا۔ گاڑی کا فاصلہ بس اب چند میٹر کا ہی ہوگا کہ احسن اپنی جگہ سے بھاگا اور اس نے عائشہ کو تھام لیا اور سڑک کے دوسرے کنارے پر کھسک گیا۔ عائشہ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اب احسن کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ زور سے پکڑا اور اسے آلموسٹ گھسیٹتا ہوا کار تک لے کر آیا۔ وہ بس پلکیں جھکائے اس کے ساتھ چل دی۔ احسن نے کار کی دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور تقریباً اسے کار میں دھکیل دیا۔ عائشہ کو تو اس کے غصے سے اب ڈر لگ رہا تھا۔ احسن بڑے بڑے قدم لیتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور گاڑی چلا دی۔ رانا مینشن سے مال تک کا فاصلہ صرف 15 منٹ کا تھا اور یہ 15 منٹ خاموشی کی نظر ہوئے۔ ان دونوں نفوس میں سے ایک کے چہرے پر غصہ اور کیئر عیاں تھی اور دوسرے نفس پر محض ڈر عیاں تھا۔ جان کھونے کا ڈر نہیں، جان سے زیادہ عزیز نفس کے ناراض ہو جانے کا ڈر۔ وہ گھر پہنچے تو احسن پھرتی کے ساتھ گاڑی سے نکل کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بھی ہمت کر کے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ رفعت بیگم لاؤنج میں بیٹھی احسن کو تیز تیز قدم لیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جاتا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ عائشہ جب اندر آئی وہ فکر سے اس کی طرف لپکی۔ عائشہ نے انہیں صوفے پر واپس بٹھا کر تسلی دی اور سارا واقعہ سنا دیا۔ رفعت بیگم کو بھی تسلی ہو گئی، لیکن عائشہ کو بلا وجہ کی ٹینشن کھائے جا رہی تھی۔ رفعت بیگم اس کا چہرہ پڑھ کر بولی بیٹا کچھ نہیں ہوتا، ابھی وہ غصے میں ہے، جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہوگا تم بات کر لینا، اور ویسے بھی اس سب میں تمہارا قصور تو کوئی نہیں ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور بولی اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ پھر کچھ یاد آنے پر بولی اوہ مجھے یاد آیا ماما۔ اس نے اپنا ایک شاپنگ بیگ کھولا اور اس میں سے وہی گفٹ باکس نکال کر رفعت بیگم کو دے دیا۔ وہ بولی یہ لے ماما، ہیپی برتھ ڈے۔ رفعت بیگم گفٹ لے کر مسکراتے ہوئے بولی لیکن میری برتھ ڈے تو آج نہیں ہے۔ عائشہ بولی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی برتھ ڈے تو آج ہی ہے۔ رفعت صاحبہ پھر سے مسکرائی اور بولی آج میری برتھ ڈے نہیں ہے۔ وہ بولی اچھا چلیے کوئی بات نہیں، مجھے اپنی ماما کو گفٹ دینے کے لیے کسی اسپیشل اوکیزن کی ضرورت ہے کیا؟ اور یہ کہہ کر ان کے گلے لگ گئی۔ رفعت بیگم نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور کہا خوش رہو ہمیشہ۔ وہ بولی اچھا میں ذرا رات کا کھانا دیکھ لوں۔ رفعت بیگم بولی اچھا بیٹا میں ذرا روم میں جا رہی ہوں، مجھے پھر بلا لینا بعد میں۔ وہ جی ماما کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کھانا بنا کر ملازمہ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر رکھا۔ اب وہ رفعت بیگم کے روم کی طرف بڑھ گئی انہیں بلانے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف ہو لی تھی۔ وہ ڈرتی ہوئی دروازے کا نوب کھول رہی تھی۔ وہ جب اندر گئی تو احسن ٹیرس پہ کھڑا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی اور ہولے سے منمنائی۔ احسن جو کہ پہلے ہی تپا بیٹھا تھا اس کے اس قدر مطمئن لہجے پر مزید تپ گیا۔ اس نے عائشہ کی آواز انسنی کر دی۔ عائشہ اپنا لب کاٹتی ہوئی دوبارہ بولی احسن۔ اس بار احسن اس کی طرف مڑا۔ اس کے نقوش ابھی بھی تنے ہوئے تھے جسے دیکھ کر وہ مزید ڈر گئی تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا ہاں بولو۔ وہ کپاتی ہوئی آواز میں بولی وہ اصل میں۔ احسن بولا کیا وہ سیدھے سے بات کرو۔ وہ بولی احسن آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ احسن اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا کیونکہ میں پاگل ہوں۔ وہ احسن کے یوں بڑھنے کی وجہ سے پیچھے چلی گئی۔ وہ پھر سے اپنے گمبھیر آواز میں بولا کیونکہ میں پاگل ہوں جو تو تمہاری کیئر کرتا ہوں، میں پاگل ہوں جو تمہارے بارے میں سوچتا ہوں۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی اور عائشہ دیوار سے جا لگی۔ وہ بس آنکھیں میچے اس کی سختی برداشت کر رہی تھی۔ احسن کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر اپنے گمبھیر لہجے میں بولا
اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو سوچا تھا کہ کیا ہوتا میرا؟ وہ اپنے سخت لہجے میں اسے بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ اس بات پر اس نے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں، مگر اس کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر وہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ احسن اس کی طرف دیکھ کر کمزور ہو رہا تھا، مگر وہ پھر اپنی آواز میں زمانے بھر کی سنجیدگی لا کر اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر پوری طرح جھنجھوڑ کر بولا، مگر تم کیوں سمجھو گی؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میرے ہونے نہ ہونے سے؟ مگر عائشہ احسن، مجھے تمہارے نہ ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اور پھر اسے چھوڑ کر واش روم میں گھس گیا۔ عائشہ نے ایک سرد آہ بھری۔ اسے احسن سے کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب اسی کے لیے کہہ رہا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، بلکہ اب تو ان کے رشتے کے لیے محبت لفظ بھی بہت چھوٹا ہے۔ انہیں تو ایک دوسرے سے عشق ہو چکا تھا۔ وہ بوجھل قدم لیے نیچے آ گئی۔ رفعت بیگم ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ آ کر ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ تھوڑا سا تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ رفعت بیگم بولی، احسن نہیں آیا؟ وہ بولی، ابھی آتے ہیں وہ، اور وہ سیلڈ لینے لگی۔ اچانک احسن تیار شیار ہو کر نیچے آیا۔ رفعت بیگم نے اس کی تیاری دیکھ کر کہا، بیٹا کہیں جا رہے ہو؟ عائشہ کی کرسی کی پشت اس کی طرف تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، شاید اس کی نظروں کی تاب نہ لانے کے ڈر سے۔ احسن بولا، ہاں ماما میں کچھ دیر تک آتا ہوں، مجھے ایک بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے، میرا ویٹ نہ کیجیے گا، میں لیٹ بھی ہو سکتا ہوں۔ اس نے کف کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا۔ سیلڈ ڈالتے ہوئے اس کا ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکا۔ عائشہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے احسن اس کی وجہ سے کھانا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ رفعت بیگم بولی، مگر بیٹا کھانا تو کھا لو۔ وہ بولا، نہیں، میں باہر ہی کھا لوں گا، اور پھر کیس پکڑ کر اللہ حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ عائشہ نے ایک غیر ارادی نظر اس کی پشت پر ڈالی۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی صحیح سے کھانا نہ کھا سکی۔ رفعت بیگم کو میڈیسنز دے کر وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ احسن نے لیٹ آنا ہے، اس کا انتظار کرنے لگی۔ پہلے وہ کافی دیر اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی، پھر تھوڑی دیر بعد ٹیرس پر جا کر کھڑی ہو گئی اور چاند کو کالے بادلوں میں تلاش کرنے لگی۔ جب اس کی کوشش بیکار گئی تو واپس کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ صوفے کے پیچھے ایک کھڑکی لان کی طرف اور مین گیٹ کی طرف کھلتی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر کھڑکی کی طرف منہ کر کے گیٹ کو تکنے لگی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ وہ پھر گیٹ کو تکنے کے شغل میں لگ گئی۔ گیٹ کو تکتے تکتے اس کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آج کی ایپیسوڈ کے لیے معذرت، اس میں تھوڑا سا شور ہے، اس لیے امید ہے آپ ٹالریٹ کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔